حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم کسی انسان کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے کرنے لگو تو جان لو کہ تم ایمان کو کھو بیٹھے ہو۔ جسے برائی کرنے میں خرابی نظر نہ آئے اس کے پاس نیکی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ کامیابی غلط کو چھوڑنے سے ملے گی، پھر چاہے وہ غلط اگر ساری دنیا ہی کر رہی ہو تب بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ تم آخرت میں ایک تمنا ضرور کرو گے کہ کاش تھوڑی نیکیاں اور کما لیتا۔ آج موقع ہے، کما لو۔ لوگوں پر خدا کا حکم ضرور چلاؤ، لیکن خدا بن کر نہ چلاؤ۔ اگر آپ کسی کی کمی کی وجہ سے اس سے اچھائی لینا چھوڑ دیتے ہیں تو نقصان آپ کا ہوا، اس کا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ 3 چیزیں انتہائی مشکل ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا اور فرصت کو صحیح استعمال کرنا۔ سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو اس پر قائم رہو اور ہر مشکل کا مقابلہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مومن کی جان ہر وقت امتحان اور مصیبت میں رہتی ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت کا راستہ ہے۔ دنیا میں سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو چیخ کر اور بدلحاظی سے اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ آپ کی شخصیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ عارضی زندگی در حقیقت آپ کے اخلاق کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا سب سے بڑا میدان آپ کا اپنا گھر ہے۔ انسان اپنے اوصاف سے ہی عظیم بنتا ہے، اونچا عہدہ حاصل کرنے سے نہیں، کیونکہ اونچے مینار پر بیٹھنے سے کوا عقاب نہیں بن جاتا۔ جب انسان اپنے دکھ کو اپنے تک محدود کر لیتا ہے تو راستے بنتے چلے جاتے ہیں رب کی طرف سے، لیکن یہ بڑا ہی مشکل عمل ہے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ انسان سچائی، برابری اور مساوات کا درس پڑھنے کے باوجود ظلم اور جہالت سے محفوظ نہیں۔ راستے پر کنکر ہی کنکر ہوں تو بھی ایک اچھا جوتا پہن کر اس پر چلا جا سکتا ہے، لیکن اچھے جوتے کے اندر ایک بھی کنکر ہو تو ایک اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہے۔ یعنی باہر کی مشکلات سے نہیں، ہم اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ بہت مشکل نہیں ہے زندگی کی سچائی سمجھنا۔ جس ترازو پر دوسروں کو تولتے ہیں اس پر کبھی خود بھی بیٹھ کر دیکھیں۔ سچ کے راستے پر چلنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ راستے میں بھیڑ کہیں نہیں ملتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلند آواز سے رونا بے صبری ہے۔ اگر روح کی آواز ہوتی تو یقیناً ہر گناہ کے بعد ہمیں اپنے اندر سے رونے کی آوازیں آتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ ایک مقام پر فرماتا ہے، اور سکون سے اپنے گھروں میں رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح غیر مردوں کو بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھرو۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں مبتلا کر کے تم سب کو آزما رہے ہیں۔ آخرکار تمہیں لوٹنا تو ہماری ہی طرف ہے۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر اللہ سے شکوہ نہ کریں۔
جس رشتے کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں، اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ دنیا بدترین ہوتی جائے گی، برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ جب آپ وصیت نامہ لکھنے بیٹھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ واحد شخص جس کا آپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں، وہ آپ خود ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں ہی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔ چیزوں کی تعداد میں کمی ہو جانی چاہیے، لیکن خوبیوں میں نہیں۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ کسی کے لیے آسانیاں نہ پیدا کر سکیں تو اس کے لیے مشکلات بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ ماضی صرف سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، نہ اس کے خیالوں میں گم رہا جاتا ہے، نہ اس سے بالکل فرار حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ زندگی میں قدم، قسم اور قلم سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہم سب قید ہیں اور چابی صرف ایک سچے دوست کے پاس ہے۔ جو شخص اپنی زندگی کا جائزہ نہیں لیتا اور اپنے نفس کا احتساب نہیں کرتا، وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں۔ جو شخص لوگوں سے کنارے کشی کرتا ہو تو اس سے مل، اور جو شخص لوگوں سے ملنے کا عادی ہو اس سے کنارہ کشی کر۔ سوچ کو بدلو، سماج آہستہ آہستہ خود ہی بدل جائے گا، کیونکہ تم ہی تو سماج ہو۔ آزمائش اللہ تعالیٰ تکلیف دینے کے لیے نہیں، بلکہ کچھ سیکھنے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ لیں گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ خدا نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس پر قناعت کیجیے اور اسے غنیمت جانیے، کیا پتہ کل کو یہ بھی نہ ہو۔ اگر تم پریشان ہو تو یقیناً ماضی میں رہتے ہو، اگر فکر مند ہو تو مستقبل میں رہتے ہو، اور اگر سکھ چین سے ہو تو حال میں رہتے ہو۔ اپنا رخ سورج کی طرف کر لو، سب سائے پیچھے رہ جائیں گے۔ ہم سب رہتے ایک ہی دنیا میں ہیں، لیکن ہم سب کی دنیا الگ الگ ہے۔ شک جس دروازے سے اندر آتا ہے، محبت اور اعتماد اسی دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ خیالات کی جنگ میں کتابیں ہتھیاروں کا کام دیتی ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، دین غریبوں سے شروع ہوا تھا اور غریبوں میں رہ جائے گا۔ اگر ہم یہ کہنے کے بجائے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ کہنا شروع کر دیں کہ فرشتوں کے ہاتھ میں بھی قلم ہے، تو ہمیں لوگوں سے زیادہ اللہ کی فکر ہو جائے گی۔ گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں میں روتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ کس کا کردار اچھا اور کس کا برا، یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بندہ بندے کے ساتھ نہیں، بندے کی عادتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر اللہ کا کرم ہو جائے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انعام کی بہترین شکل وہ اچھے لوگ ہیں جو آپ کو مشکل وقت میں تھام لیتے ہیں۔ پختہ حقیقت ہے کہ مقصد جتنا بڑا ہوتا ہے، قربانیاں اتنی زیادہ دینا پڑتی ہیں۔ انسان کی فطرت چھوٹے چھوٹے کاموں سے ظاہر ہوتی ہیں، بڑے کام تو ہر کوئی سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ ہزار غلطیوں کے باوجود بھی اگر لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں تو مان لیں کہ یہ مالک کا کرم ہے۔ زندگی بدلنی ہو تو ایک جملے، ایک واقعے اور ایک استاد سے بدل جاتی ہے۔
نہ بدلنی ہو تو 1000 کتابیں، کئی دانشور اور واقعات مل کر بھی آپ کا بال بیگا نہیں کر سکتے۔